بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جنگوں میں اپنی ماہرانہ صلاحیتیں دکھانے کے بعد جب بھی آپ کے پاس فارغ ٹائم ہوتا تو بجائے اس ٹائم کو اپنے ذاتی سکون کے لیے یا آرام کے لیے یا نیند کی آغوش میں جانے کی بجائے لوگوں کی تکالیف اور مسائل جاننا آپ کی اولین ترجیح ہوتی تھی۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھلی کچہری کے اندر، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ کے اندر خاص طور پر غریبوں، محتاجوں اور معذوروں کے لیے بنائی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہفتے کے ایک دن قاضی صاحب کے ساتھ کھلی کچہری کے اندر لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ اتنے میں ایک فریادی کی باری آئی، اور جب اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو وہ نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے خاموش کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے 3 بار پوچھا، اے نوجوان اپنی پریشانی بتاؤ، لیکن وہ مسلسل ہچکچا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان معظم کو بہت غصہ آیا اور سلطان کے چہرے کے تاثر بدل گئے۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ میری خاموشی کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر غصہ آ رہا ہے تو وہ فوراً بول پڑا اور کہا، حضور چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ اتنے میں سلطان نے کہا، تم نہیں جانتے کہ یہ کس کی عدالت ہے، لہٰذا تمہارے جو بھی دل میں آئے تم بول سکتے ہو۔ تو اتنے میں وہ نوجوان کہنے لگا، حضور میری پریشانی سارے لوگوں سے الگ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم اپنی پریشانی بتاؤ، تمہاری پریشانی کو ضرور حل کیا جائے گا۔ اس نے کہا، حضور میں مصر کے شہر قاہرہ کے اندر ایک چھوٹے سے دیہات سے آیا ہوں۔ ایک بوڑھا بزرگ جو کہ میرے باپ کا بہت ہی گہرا دوست تھا، حضور میرے باپ کے ساتھی کی اب طبیعت بہت خراب ہے، وہ بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ مسلسل 3 دن سے بوڑھے بزرگ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس کی روح قبض نہیں ہوئی، کیونکہ حضور وہ بوڑھا بزرگ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک کہہ نہیں پا رہا۔ وہ مسلسل روتا ہے لیکن اس کی روح قبض نہیں ہو رہی۔ حضور ہم نے سوچا کہ ضرور وہ بوڑھا بزرگ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہوگا، لہٰذا ہم اپنے گاؤں کے سردار کو بلا کر لائے، لیکن اس بوڑھے بزرگ نے اس گاؤں کے سردار کے سامنے بھی کچھ نہ کہا۔ پھر ہم اپنے قبیلے کی مسجد کے امام صاحب کو لے کر آئے تو اس وقت بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی آخری ارمان یا کوئی خاص بات ضرور ہے جو کہ اس کے دل میں رہ گئی ہے، جو وہ پورا نہیں کر سکا، اور اس کے دل میں کوئی حسرت ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی آخری وصیت کسی کو بتانا چاہتا ہے۔ پھر حضور ہمیں اور کوئی راستہ نہ دکھا تو ہم اپنے شہر کے قاضی کے پاس گئے اور قاضی صاحب کو بلا کر لائے، لیکن اس بوڑھے بزرگ نے اپنی خواہش کا اظہار، اپنی آخری وصیت اس بوڑھے قاضی کے سامنے بھی نہیں کی۔ ایسے لگتا ہے کہ اس کو کسی پر یقین نہیں آ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس نوجوان کی باتیں بڑے تجسس سے سن رہے تھے، بلکہ سارے درباری اس نوجوان کی باتیں بڑی غور سے سن رہے تھے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، حضور مجھ سے بوڑھے کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی، پورا گاؤں پریشان ہے، کیونکہ نہ ہی اس کی روح قبض ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ کسی کو کچھ بتا پا رہا ہے۔ 3 دن سے مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ اب میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا، حضور میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ ہمارے دیہات جا کر اس بوڑھے بزرگ کے پاس جائیں، اور آپ جا کر اس سے بات کریں اور اس سے پوچھیں کہ آخر اس کی کون سی آخری خواہش رہ گئی ہے جس کو وہ کسی کے ہاتھ سونپے بغیر اپنی جان نہیں دے پا رہا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی خاموش ہو گئے۔ اتنے میں قاضی صاحب نے کہا، اے نوجوان کیا تم نہیں جانتے کہ حضور سلطنت کے سلطان ہیں؟ یہاں پر ہر روز ہزاروں فریادی آتے ہیں جن کے مسائل سلطان سن کر حل کرتے ہیں، کیا سلطان کے پاس کوئی اور کام نہیں؟ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے کی حالت میں قاضی صاحب کی طرف دیکھنے لگے، تو سلطان کے تاثرات دیکھ کر قاضی صاحب بھی سر جھکائے بیٹھ گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ 2 گھوڑے خاص طور پر تیار کیے جائیں، اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سارے درباری منہ تکتے رہ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس نوجوان کو ایک گھوڑے پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے کر اس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ آدھا دن سفر کرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس دیہات کے اندر پہنچے تو پیاس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا گلا خشک ہو رہا تھا،
لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے بغیر گھوڑوں کو آرام دیے اس بوڑھے بزرگ کی جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ سارے دیہات والوں کو پتہ چل گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تشریف لائے ہیں۔ یہ بات دیہات والوں کے لیے بہت اعزاز کی بات تھی کہ ایک چھوٹے سے دیہات میں وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی تشریف لے آیا تھا۔ سارے دیہات والے جمع ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ کی جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اور بوڑھا بزرگ اس کے پاس بیٹھا تھا، جو کہ اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوسری طرف نظر دوڑائی تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکی جو کہ اس بوڑھے بزرگ کے پاس بیٹھی تھی، جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ سلطان نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس بوڑھے بزرگ کی کیا لگتی ہے۔ جب اس بوڑھے بزرگ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر کوئی طاقت آ گئی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو کسی نے کوئی خوشخبری سنا دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو تیز ہو گئے، شاید وہ سلطان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھے بزرگ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، بابا جی بتائیں، آخر ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے کہ آپ اپنی آخری سانسیں ختم نہیں کر پا رہے؟ اس نے کہا، حضور، میری بیٹی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس کی خاطر ساری زندگی محنت مزدوری کرتا رہا، اپنی جوانی کو ختم کر دیا کہ اب مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا کوئی سہارا تلاش کر سکو، لیکن شاید قسمت کو شاید یہ منظور نہیں، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری جان بس اب اٹکی ہوئی ہے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور میرے دل میں اور میری زندگی کی آخری حسرت یہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروا سکا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ کی بیٹی بالغ ہو جائے گی، تیری بیٹی کی خواہش کے مطابق رضامندی کے ساتھ اس کا ایک نوجوان کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ سلطان کے وعدے کرنے کے بعد اس بوڑھے نے اپنی جان اللہ کو دے دی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیہاتیوں کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت بوڑھے بزرگ کو غسل دیا جائے۔ غسل دینے کے بعد اس بوڑھے بزرگ کا سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود نماز جنازہ ادا کیا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد خود اس بوڑھے بزرگ کو قبر میں اتارا۔ سارے دیہات والے حیران و پریشان تھے کہ ایک عام سے بوڑھے بزرگ کو جس نے ساری زندگی غربت میں گزار دی، اس کی قسمت دیکھو کہ اس کو وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو قبر میں اتارا، قبر میں اتارنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان لڑکی کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ پردہ کروانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اپنے ایک گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے محل ساتھ لے گئے۔ محل پہنچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے محل کی سب سے عمر گزیدہ ملازمہ کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس لڑکی کی صرف تم ہی دیکھ بھال کرو گی، اور یہ بات تم نے خیال میں رکھنا ہے کہ محل کا کوئی بھی مرد اس لڑکی سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ لڑکی جو بھی چاہتی ہے اس کو کھانے پینے کے لیے دیا جائے، اور مزید اس کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کی ہر خواہش پوری کی جائے۔ وقت گزرتا رہا، لڑکی 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی کے مہمان خانے کے اندر محل میں رہ رہی تھی۔ 2 سال کے بعد اس برگزیدہ خاتون نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ حضور، وہ نوجوان لڑکی اب جوان ہو چکی ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا تھا کہ جب یہ نوجوان ہو جائے تو تم نے آ کر مجھے بتانا ہے۔ جب اس نے یہ خبر دی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا ایک پیغام رساں ایک گاؤں کی طرف بھیجا۔ چند دنوں کے بعد ایک امام صاحب محل کے اندر تشریف لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کو حکم دیا کہ تمہارے گاؤں کے اندر کوئی ایسا نوجوان تلاش کیا جائے جو تمہارا شاگرد ہو اور نیک نام انسان ہو، تاکہ میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا وعدہ نہیں بھولے تھے، اور اس امام صاحب نے کہا، حضور، میری نظر میں ایک نوجوان لڑکا ہے جو کہ یتیم ہے، ساری زندگی اس نے میرے ہاتھوں پرورش پائی، وہ بڑا ہی عبادت گزار ہے، 20 سال اس نے میری آنکھوں کے سامنے گزار دیے، آج تک اس نے کسی لڑکی کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس نوجوان کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کروا دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے رضامندی حاصل کی اور اس کے بعد ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ رخصتی سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے امام صاحب کو کہا کہ اس لڑکی کو میں نے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھا اور اس طرح ہی پرورش کی جتنا عرصہ یہ میرے پاس رہی ہے۔ میں نے اس میں اور اپنے گھر کے باقی افراد میں کبھی فرق نہیں کیا، اور میں اسے ایک باپ کی نگاہوں سے ہی دیکھتا ہوں۔
اس لڑکی کی حفاظت اور نگہبانی کی ذمہ داری آپ اور اس نوجوان لڑکے پر عائد ہوتی ہے۔ لڑکی کو بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ محل سے رخصت کر دیا گیا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو طلاق دے دی ہے اور خود کہیں غائب ہو گیا۔ پورے گاؤں میں حتیٰ کہ ساتھ والے دیہاتوں میں اس کو تلاش کیا گیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جب لڑکی سے طلاق کی وجہ پوچھی تو وہ بھی خاموش ہو گئی اور اس نے کسی بھی قیمت پر وجہ نہیں بتائی۔ حتیٰ کہ یہ افواہیں پھیل گئیں کہ وہ لڑکا عیسائی تھا، وہ صرف ایک رات کے لیے اس لڑکی سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ خبر سن کر بڑے حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس معاملے کی تحقیق کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ ایک پہیلی بن کر رہ گئی۔ وقت گزرتا رہا، لیکن وہ نوجوان جس سے اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی، اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ ایک دن دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ سے دوبارہ وعدہ نبھانے کا سوچا، اور اس لڑکی کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کا ایک اور نوجوان جو کہ ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، بہت ہی پرہیزگار انسان تھا، اس کے ساتھ لڑکی کی رضامندی سے نکاح کروا دیا۔ لیکن دوسرے دن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ اس قبیلے کے سردار کے بیٹے نے اس لڑکی کو طلاق دے دی، اور ایک دن کے بعد وہ کہیں غائب ہو گیا۔ قبیلے کے سردار نے پورے قبیلے کو حتیٰ کہ سارے جنگل کو بھی چھان مارا، لیکن اس کے بیٹے کا کہیں نہ پتہ چلا۔ پھر سے یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ دوسری بار اس لڑکی کے شوہر کا غائب ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ خبر سن کر سلطان کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے پوچھنے کی پوری کوشش کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہیں طلاق کیوں مل جاتی ہے، اور طلاق دینے کے بعد تیرا سابقہ شوہر غائب کیوں ہو جاتا ہے، لیکن اس لڑکی نے اسی طرح خاموشی اپنائے رکھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت مشکل ترین منظر تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کا ایک اور نوجوان کے ساتھ نکاح کروا دیا، اور وہ نوجوان ایک تاجر تھا اور بہت کامیاب تاجر تھا۔ پورے بازار کے اندر اس تاجر کا نام تھا، لیکن اس بار بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ اس لڑکی کو طلاق ہو گئی اور وہ تاجر بھی بازار سے کہیں غائب ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا کاروبار بھی تباہ ہو گیا، لیکن وہ تاجر کہیں نظر نہ آیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت تجسس ہونے لگا کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ جو بھی مرد اس لڑکی سے شادی کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کس مقام پر چلا جاتا ہے کہ اس کی تلاش کرنے پر بھی وہ نظر نہیں آتا۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ساتھی علی بن سفیان، جو کہ شام کے شہر دمشق میں کسی عام مہم کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان سے ہر مشکل کا حل پوچھتے تھے، اور اس بار بھی سلطان نے علی بن سفیان سے پوچھا۔ علی بن سفیان نے بتایا، حضور آپ اپنے سب سے قریبی وزیر کا جو بیٹا ہے، جو بہت ہی ماہر، قابل اور عقل مند جنگجو ہے، آپ اس لڑکی کی شادی اس سے کروا دیں۔ اس بار ضرور پتہ چل جائے گا کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ شادی کرنے والا نوجوان آخر اس لڑکی کو طلاق کیوں دیتا ہے، اور پھر چند دنوں کے بعد وہ غائب کیوں ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی خوش ہو گئے، کیونکہ یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اچھی لگی۔ عدت پوری ہونے کے بعد جب اس لڑکی کی شادی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس قریبی وزیر کے بیٹے سے کرا دی گئی، شادی کے دوسرے دن وزیر کا بیٹا اپنی بیوی کو بازو سے پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں لے آیا، اور بھرے درباریوں کے سامنے اس نے کہا کہ میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دیتا ہوں۔ اور اتنے میں طلاق طلاق بولنے لگا تھا تو پھر اس نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی کے منہ پر مارا، اور وہ لڑکی زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے میان سے تلوار نکالی اور کہا، اے نوجوان، آخر اس لڑکی نے کیا کیا؟ تم نے اس کو طلاق دیتے ہوئے تھپڑ کیوں مار دیا؟ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور جس راز سے آپ پردہ اٹھانا چاہتے تھے اس راز سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ حضور جتنے بھی مردوں نے اس کو طلاق دی ہے، انہوں نے خود نہیں بلکہ اس لڑکی نے ہی دلوائی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اے نوجوان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، حضور جی ہاں، میں درست کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا، سلطان معظم، یہ لڑکی سہاگ رات کی رات اپنے شوہر کو کچھ ایسی جڑی بوٹیوں کی دوا پلاتی ہے
جس سے اس آدمی کا دماغ سن ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں ہے اور کیوں کر رہا ہے، اور اس کو جو بھی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ اور یہ لڑکی اپنے شوہر کو وہی جڑی بوٹی دینے کے بعد ساری رات اس کو کہتی ہے کہ تم نے صبح مجھے طلاق دینی ہے، اور جب وہ صبح اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کا شوہر پھر دماغی حالت درست نہ ہونے کی وجہ سے خود کو اکیلی جگہ پر لے جانے کی وجہ سے غائب ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں بھاگ گیا ہے، حالانکہ اس کا دماغی توازن کھو جاتا ہے اور وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ اور اس نے یہی چال میرے ساتھ چلنے کی کوشش کی، لیکن یہ ناکام ہو گئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ضرور مسئلہ اس لڑکی میں ہے، یہ جو سب کچھ کر رہی ہے۔ اور جب اس نے مجھے پانی کے ساتھ وہ جڑی بوٹی ملا کر پلانے کی کوشش کی تو میں نے اسی وقت دیا جلایا تو اس کے اندر وہی جڑی بوٹی موجود تھی، اور جب میں نے اس سے پوچھا تو اس کے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ گر گیا اور مجھے اس راز کا پتہ چل گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تمہیں 3 سابقہ شوہروں کے ساتھ بڑا ظلم کرنے کے بدلے میں 3 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس کا باپ اتنا نیک اور رحم دل انسان تھا، لیکن اس کی بیٹی کا اعمال چیک کریں کہ اپنے باپ کی ساری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ چوتھی مرتبہ بھی اگر تمہیں طلاق ہو جاتی تو تمہاری کیا عزت رہ جاتی؟ کیا تم نہیں جانتی کہ جس لڑکی کی طلاق ہو جائے اس کی معاشرے میں کیا عزت رہ جاتی ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میں مرد ذات سے نفرت کرتی ہوں، کیونکہ میں نے بچپن ہی میں اپنے ماں باپ پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہی بدلہ آج تک میرے دل میں ہے، اور جب بھی میں کسی مرد کو دیکھتی ہوں تو میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے۔ اور یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ لڑکی دماغی طور پر سب کچھ کھو چکی ہے، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قید میں بھیجنے کا حکم دے دیا۔